میں نے اپنا منصوبہ بنایا. میں رمضان میں جمعے کے دن مسجد دھماکے سے اڑانے والا تھا. خوشباش بچہ، دوست تھے، میں گلیوں میں کھیلتا تھا. ہائی اسکول میں میں مصیبت میں پھنسا رہتا. یہ مسلمان مجھے مارنا چاہتے تھے. سب کو مسلمانوں سے نفرت ہے. اگر میں کسی عورت کو حجاب میں دیکھ لوں یا اگر کسی مرد کو چپل پہنے دیکھوں اور اس کا رنگ بھی سانولا ہو تو اس پر بھروسہ مت کرو، اس پر نظر رکھو. اگرچہ میں مرنا چاہتا تھا، مجھے کسی سے نفرت کرنے کی زیادہ ضرورت تھی. مجھے کسی سے نفرت کرنے کی زیادہ ضرورت تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے نزدیک ہونا چاہیے یا میں ٹھیک تھا، پر میں وہاں بیٹھا رہا اور منصوبہ یہ تھا کہ میں وہاں بیٹھ کر انتظار کروں. بڑے غور سے بس میں دیکھ رہا تھا. السلام علیکم برادر رچرڈ، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ. ٹورڈز ایٹرنٹی میں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رچرڈ مکینی کون ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر. اس کا بڑا پیچیدہ جواب ہے مگر مختصر. میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوا، سنسنیٹی اوہایو میں پلا بڑھا. فوج میں بھرتی ہوا جب میں 18 سال کا تھا اور بس ادھر سے میں نے کافی جگہوں پر سفر کیا. 2-4 جنگی دوروں میں حصہ لیا. 1979 میں پیناما میں تھا، ڈیزرٹ شیلڈ اور ڈیزرٹ سٹورم 1991 میں، اور 92 اور 93 میں صومالیہ میں تھا. پھر میں فوج سے خارج ہوا اور 2 سال کے لیے ایک عام شہری تھا. پھر فوج میں بھرتی ہونے کے بعد میں ریٹائر ہوا جب میں عراق میں زخمی ہوا تھا. پھر 2009 میں نے اسلام قبول کیا اور اب میں اپنے آبائی شہر جو سینٹرل انڈیانا میں ہے اس کی مسجد میں روز جاتا ہوں. اور اب میں دوسری جگہوں پر جا کر لوگوں سے بات کرتا ہوں اور بیانیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میں بھی زیادہ تر امریکی بچوں کی طرح بہت سی عیسائی تعلیمات کے ساتھ پلا بڑھا. مجھے ان کے بارے میں پتا تھا، لیکن سچ کہوں تو مجھ میں قوم پرستی کا نظریہ پیدا ہو رہا تھا. مذہب کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. بہت افسانوی لگتا تھا، کچھ جادوئی سا، مگر میرا اپنے وطن پر ایمان تھا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک بہتر مثال نہ ملنے کی وجہ سے امریکی جھنڈا میری سلیب تھا. یہ اس کی بہترین وضاحت ہے. اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جوانی میں برائیوں میں پڑ گیا. نشہ، میں گھر سے بھاگ گیا اور جب میں گھر سے بھاگا میں فوج میں بھرتی ہو گیا. اور میرے خیال میں نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ یہ برائیاں چھوڑ کے میں فوج میں چلا گیا. آپ میں مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ نفرت اور غصہ کیسے پیدا ہوا؟ کافی چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے یقین کرنا شروع کیا یا یقین پیدا ہونا شروع ہوا کہ مسلمان مجھے مارنا چاہتے ہیں. جب میں آخری دفعہ زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے فوج چھوڑنی پڑی، ہم رمادی میں تھے 2006 میں، رمادی عراق، اور ہم نے ایک بہت تیز آپریشن کیا ایک بلڈنگ پر جہاں پر القاعدہ کا کوئی بڑا لیڈر چھپا ہوا تھا. اور ہم وہاں گئے اس کو پکڑنے اور واپس لانے، سر اور ہاتھ بندھے ہوئے، مگر وہ وہاں پر تھا نہیں. میں دوسری منزل پر پہنچا جبکہ وہ کلیئر ہو چکی ہوئی تھی اور سارے لوگ بلڈنگ سے جانے لگے تھے باہر سڑک پہ دیکھنے کے لیے کہ ہر چیز ٹھیک ہے تاکہ میں اپنی ٹیم کو باہر لے جا سکوں. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. بلڈنگ کے نیچے ایک بہت بڑا دھماکہ خیز آلہ تھا جو کہ پھٹ پڑا اور میں جس کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا میں اسی کھڑکی سے باہر اڑ پڑا. دیوار میں ایک بہت بڑی موری تھی جو کہ سڑک کے سامنے تھی. جی بم تھا. اور جہاں پر مجھے یاد ہے جو مجھے بتایا گیا وہ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ میں سیدھا اڑ کے سڑک کی اس پار گرا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. تو مجھے یہ کہانی بتانے میں دقت نہیں ہے کیونکہ میں صرف وہ چیز بتاتا ہوں جو مجھے بتائی گئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں. مگر اس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے کافی چوٹیں آئیں جس سے ابھی بھی مجھے تکلیف ہے. وہاں بم تھا. اس حادثے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ذہن میں بہت ساری چیزیں گھوم رہی تھیں کہ یہ لوگ بس یہی کر رہے ہیں، یہ مسلمان مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگرچہ میں مرنا بھی چاہتا تھا، میں کسی اور سے نفرت زیادہ کرنا چاہتا تھا. میں کسی سے زیادہ نفرت کرنا چاہتا تھا اور وہ بہت آسان تھا چونکہ اس وقت سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے. میں یہ سارے خیالات گھر واپس لے کے آیا، یہ ساری نفرتیں، اور میں نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہوں. اور میں نے منصوبہ بنایا. میرے میں صلاحیت تھی کہ میں کچھ آلات جمع کر کے جن سے میں بم بنا سکوں، اور لگ بھگ 3 سالوں کے دوران یہی میں نے کیا. میں نے بنایا ایک بم. میں نے آرام سے کیا، اور جب میں منصوبہ بنا رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے پکڑوں گا.
کبھی بہت سارے لوگ نہیں آتے. رمضان، جمعے والے دن رمضان میں سب لوگ آتے ہیں. جب میں عیسائیوں سے بات کرتا ہوں بہت دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل کیتھولکس کی کرسمس میس کی طرح ہے. پورا سال نہیں نظر آئیں گے مگر کرسمس میس پر ضرور آئیں گے. آپ کے کیا خیالات تھے؟ آپ یہ سب کہاں کرنا چاہتے تھے اور آپ کا منصوبہ کیا تھا؟ تو میرے آبائی شہر میں ایک اسلامک سینٹر تھا. میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. میں نے دیکھا ہوا تھا تو میں نے اس جگہ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی. اور ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ میں بار بار جا کر ملاحظہ کرتا تھا. اور میں نے لوگوں کی بھرمار دیکھی جمعے والے دن، اور ان لوگوں کا طور طریقے جاننے لگا اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر میں یہاں پہ بم رکھوں تو ان کو پتہ تو نہیں چل جائے گا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا. تو میں نے ایک جگہ ڈھونڈی، اور پتہ نہیں کیوں جب تک میں پریزیڈنٹ اسلامک سینٹر کا نہیں بنا تو کسی نے بلڈنگ کا جائزہ نہیں لیا ہوا تھا، کسی نے بھی نہیں. تو بلڈنگ کے پیچھے مجھے بم کے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی اور میں اس کو وہاں پہ رکھنے لگا آدھی رات کو، ایک رات پہلے. اور وہاں پر ایک بینک تھا تقریباً 2500 میٹر دور. اور یہ میرا ایک اندازہ ہی تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ رینج کی وجہ سے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے زیادہ نزدیک ہونا چاہیے یا دور ہونا چاہیے. مگر منصوبہ یہی تھا کہ میں وہاں پہ بیٹھوں گا اور انتظار کروں گا، اور جب لوگ آئیں گے تو میں ٹیلی فون سے بم اڑا دوں گا اور بس وہاں پہ بیٹھ کے دیکھوں گا. کیا آپ اس طرح کے کام کے نتائج سے خوف زدہ نہیں تھے؟ ٹوورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ خیراتی ادارہ ہے جس کا مقصد اسلام کا پیغام 10 زبانوں میں پوری دنیا تک پہنچانا ہے. اس کی سپورٹ کر کے آپ ذریعہ بن سکتے ہیں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا، حرام چیزوں کو ترک کرنے کا، نمازی بننے کا، حجاب پہننے، قرآن پڑھنا، سیکھنے اور بہت سے نیک کاموں کا. اور آپ ان تمام نیک کاموں کے اجر میں حصہ دار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹوورڈز ایٹرنیٹی کو عطیات جمع کروائیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ کریں. کیا آپ اس طرح کے کام کے نتائج سے خوف زدہ نہیں تھے؟ میں ایک بڑا پیغام دینا چاہ رہا تھا. اب کافی لوگ اس کو احمق سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ایسی حرکت کر کے کیسے بچ سکتے ہیں. میرا بچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. مجھے پتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، مجھے پتا تھا میرے پہ کیس ہوگا اور مجھے پھانسی ہوگی. مجھے منظور تھا اور مجھے پتا تھا مجھے امریکی جھنڈے والا کفن نہیں ملے گا. مگر مجھے بس یقین تھا کہ وہی لوگ مجھے بعد میں ایک ہیرو تسلیم کریں گے کیونکہ میں ٹھیک تھا. تو پھر میں مسجد کے اندر گیا. میں بم کی جگہ دیکھ چکا ہوا تھا، سب سے اچھی جگہ اور ہر چیز تیار تھی، دھماکہ خیز آلات کے علم کے ساتھ. اور میری بیٹی نے مجھے ایک دن اپنے دوست کے بارے میں بتایا جو کہ مسلمان تھی، اور میں غصے سے پھٹ پڑا. تو میں نے سوچا میں ناکام ہو چکا ہوں کہ میں اپنے خاندان کو مسلمانوں سے بچا سکوں. میں اپنی بیٹی کو اسکول میں دوسرے مسلمان بچوں سے نہیں بچا سکتا. یہ میرا سارا المیہ تھا اور میں بس پاگل ہو گیا. اور میری بیٹی جو کہ 7 سال کی ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے جس طرح میں ہر چیز ہار چکا ہوں، اور اس کی آنکھوں میں ایسا سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا وہ مجھے پیار ابھی بھی کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اتنا نسل پرست ہو چکا ہوا تھا یا مسلمانوں کے خلاف تھا صرف اس لیے کہ وہ ایک خاص طرح دکھتے ہیں یا وہ کوئی خاص چیزیں کرتے ہیں. بس یہی تھا. مسلمانوں کو مختلف گالیاں دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اپنے بستر پر بیٹھا اور میں رو پڑا. میں نے اپنے آپ سے کہا تمہیں ثبوت چاہیے ہوگا، تمہیں تو پتہ ہے کہ تم ٹھیک ہو اور تمہیں پتہ ہے یہ لوگ برے ہیں، یہ ہم سب کو مارنا چاہتے ہیں. مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی اصلی ثبوت جو کہ میں اپنی بیٹی کو دکھا سکوں، وہ میرے پاس تھا ہی نہیں. تو وہ مجھے ڈھونڈنا پڑا. مجھے ثبوت کہاں سے ملے گا؟ مسجد میں سے، اور کہاں؟ مگر میں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا. تو میں تھوڑا پریشان تھا. تو ظاہر ہے مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر میں کوشش کر رہا تھا کہ میں گھبرایا ہوا نہ نظر آؤں. مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کو پتہ تھا میں گھبرایا ہوا تھا اور پریشان تھا. اندر جا کے میں ملا اور میں نے متعارف کرایا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. یہ مکمل جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر میں نے انہیں پوری بات نہیں بتایا کہ میرے اصلی خیالات کیا تھے. میں 2-4 لوگوں سے ملا. جمعے کا دن تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ وہیں پہ ہوں گے جمعے کے دن. میں نے خطبہ سنا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا نہیں، یہ صرف کہہ رہے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ہوں. انہوں نے بندے بیسمنٹ میں چھپائے ہوئے ہوں گے پروپیگنڈا کے لیے. یہ سب خیالات چل رہے تھے میرے ذہن میں. پھر انہوں نے مجھے قرآن پیش کیا اور مجھے کہا گیا کہ اس کو گھر لے جائیں، اس کو پڑھیں، اور اگر کوئی سوالات ہوں تو واپس آ کر ہم سے پوچھ لیں. میں اتنا خوش تھا کیونکہ میرے ذہن میں کہ مجھے تو سارا ثبوت مل چکا تھا اور اس کو مجھے کوئی سمجھائے گا بھی. یہ تو لاٹری جیتنے سے بھی بہتر ہے. مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. تو پھر میں نے وہی کیا. میں نے پڑھا اور پھر میں واپس گیا اور بار بار جاتا رہا. اور وہ کافی حیران ہوئے کہ یہ غیر مسلم پھر آ جاتا ہے. میں نے پڑھا اور میرے پاس بہت سارے سوال تھے.
آپ نے کہا کہ آپ سے میں پوچھ لوں، تو اب میں آ گیا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ سارے مذہبوں کی کوئی کتاب ہوتی ہے، اور وہ کتاب رہنمائی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کچھ سیدھے راستے پر لاتی ہے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارے پورے فرائض انجام دیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور میرا اسلام کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ لوگ جو میرے پہ حملہ کر رہے تھے عراق میں، اور وہ ساری جنگ اور لڑائی، تو وہ ساری چیزیں قرآن سے میچ نہیں کر رہی تھیں۔ اور یہ لوگ جو منسی انڈیانا میں رہتے تھے، وہ ساری چیزیں کر رہے تھے جو قرآن میں لکھی تھیں۔ تو وہ لوگ نہیں تھے تو یہ لوگ تھے۔ میری ذہانت کی کسی نے تعریف کبھی نہیں کی، مگر اس وقت مجھے خیال آیا، سچ یہ تھا، جن لوگوں کو میں نے دیکھ کے سوچا کہ اسلام ایسے ہے، وہ لوگ اچھے نہیں تھے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی طرح ہے۔ تو پھر میں بدلا، آہستہ آہستہ۔ میں نے سوچا یہ اچھے مسلمان ہیں۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور جوں میں مختلف لوگوں سے ملا اور اسلام کے بارے میں پڑھتا رہا، اور اچھی ویڈیوز اور بری ویڈیوز اسلام کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ اس وقت کافی بری ویڈیوز بھی تھیں، تو جب میں نے موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ساری بری ویڈیوز ایک نفرت کی جگہ سے آئیں۔ کوئی مطابقت نہیں ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جو یہ بری ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں۔ تو میں پھر پڑھتا رہا اور بس اور پڑھتا رہا۔ آہستہ آہستہ میرے برے خیالات کم ہوتے گئے اور پھر چلے گئے، اور پھر پڑھتے پڑھتے میں نے کچھ آیات پڑھی قرآن میں، جس طرح کہ 5:32، جس میں لکھا تھا ایک انسان کی موت پورے انسانیت کی موت ہے۔ نہیں، یہ لوگ تو اندھا دھن مار دھاڑ کر رہے تھے جن سے میں نے اسلام کا تاثر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر کیا کرنا ہے، تو قرآن پڑھتے جائیں، اور پھر آپ کو کچھ اور آیات ملتی ہیں قرآن میں سے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں مختلف قوموں میں بانٹا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص لوکل گورنمنٹ میں کام کر رہا ہے، اور روٹری کلب میں اور مختلف تنظیموں میں۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ سب سارا اس طرف چل پڑا۔ تو وہ کون سی بنیادی چیز تھی جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچا دین ہے؟ ہاں، تو مجھے احساس ہوا کہ اسلام میرے لیے ٹھیک ہے اپنے قرآن پڑھنے سے اور قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے۔ تو میں لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ میں واپس جا کے اس موضوع پہ تحقیق کرتا تھا۔ تو قرآن پڑھنے سے اور یہ احساس کرنے سے کہ یہ میرے اندر کچھ اثر کر رہا ہے، بلکہ یہ الفاظ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں ان لفظوں کو محسوس بھی کر رہا ہوں۔ تو حقیقتاً آپ نے کب کہا مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ اپنے خوابوں کی وجہ سے، جن میں مجھے ایک ہدف پر خون نظر آتا تھا۔ ٹارگٹ کے اوپر میں رائفل رینج پر تھا، جہاں پہ آپ بندوقوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ میں وہاں پر ایک کاغذ کے ہدف پر فائر کر رہا تھا، اور وہ دشمن کو دیکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں اپنے دشمنوں کو ایک غیر انسانی طور پر دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ صرف ہدف تھے، انسانوں کی زندگیاں ختم کرنے کا احساس سے نمٹنے کا موقع تھا۔ اور مجھے یاد ہے میرے آخری خواب میں ایک کاغذی ہدف میں سے خون نکل پڑا۔ میں وہاں گیا اور اس کو میں نے صاف کیا، مگر خون نہیں رکتا تھا۔ وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا مجھے مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ اب میری انسانیت واپس آ رہی ہے۔ اس سے پہلے میرے میں انسانیت نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ تو انسانیت واپس آئی، اور میں نے اسلام کو دیکھا اور اس کی تعلیمات کو دیکھا جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس نے مجھے کچھ دیا، ان چیزوں کے بارے میں ایک شعور پیدا ہوا، کون، کب، کیوں، کیسے اور کیا۔ اس نے مجھے ان سوالوں کے جواب دیے اور میں بہت خوش تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ اور پھر آپ نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کیا، آپ سب سے پہلے کہاں گئے؟ یہ ایک بڑی مزیدار کہانی ہے۔ بہت سے عیسائیوں کے ذہن میں سالوں سے یہ تصور رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارے گلے پر تلوار رکھ کر کہے گا کہ اسلام قبول کرو، ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں جمعے کو دوبارہ اسلامک سینٹر گیا، میں 2 لوگوں سے ملا، وہی 2 لوگ جن سے میں سب سے پہلے ملا تھا۔ ان سے میری جان پہچان ہو گئی تھی، دوستی ہو گئی تھی، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے شہادت لینی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ سینہ بسینہ کھڑے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں، اور دونوں اکٹھے کہتے ہیں نہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یا اللہ۔ اور بس میں وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہ گیا، اور میں نے کہا کیا مطلب نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آ جاؤ۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کافی مزیدار تجربہ تھا۔
پھر میں وہ دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے انگریزی میں بولا، پھر میں نے عربی میں شہادت دی، اور جب میں عربی میں شہادت دے رہا تھا تو میری عربی اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی عربی پڑھی نہیں اسکول میں، تو مجھے ایسے لگا جس طرح ایک بہت بڑا وزن میرے سے اٹھایا گیا ہے۔ میں بس وہاں کھڑا رہا اور اپنے ہاتھ ایسے پھیلا کر بس کھڑا رہا، اور بس مجھے وضاحت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بس ایسے لگتا تھا کہ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ کیا آپ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اس جگہ کو دھماکے سے اڑانے والے تھے یا کسی اور نے بتایا؟ یہ ایک تیسرے بندے نے ان کو بتایا تھا۔ تو میں کالج گیا، اتنا وقت گزر چکا تھا، میں 40 سال کا ہو گیا اور میں نے پہلی دفعہ کالج میں داخلہ لیا۔ ایک تو بزرگ ہونے کے ناطے اور اتنا زیادہ تجربہ ہونے کے ناطے میرے پروفیسروں کے ساتھ ایک الگ قسم کا رشتہ تھا باقی طالب علموں سے، ایسے لگتا تھا کہ ہم دوست ہیں۔ اور ایک دن میں اپنے پروفیسر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کافی پی رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا کیوں مگر میں نے اس کو یہ کہانی ساری بتائی، اور جب اس نے یہ ساری کہانی سنی وہ بس وہاں منہ کھلا کھڑے رہ گئی، بالکل حیران کن رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں یہ کہانی بتانی چاہیے، یہ کہانی تو لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ تو وہ میرے سے پوچھتی ہے کہ تم دوپہر کو کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کافی کے بعد میں گھر جانے لگا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم میری اگلی کلاس میں آؤ اور وہاں پر یہ کہانی سناؤ۔ تو میں وہاں گیا اور میں نے بتائی، تو اس کلاس میں کوئی بندہ تھا جس نے سوچا کہ اس کو بم بنانا آتا ہے اور اب یہ مسلمان بھی ہو چکا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی کو بتانا چاہیے۔ تو اس نے کسی کو بتایا، اس نے FBI کو کال کر کے سارا بتا دیا۔ نہیں، میں اس پر غصے نہیں ہوں کیونکہ یہ پرانی کہانی ہو چکی ہے، بم ختم ہو گیا، میں نے اس کو خارج کر دیا کیونکہ اب میں مسلمان ہوں اور مجھے اب بم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ ویسے ان کو تھوڑا سا ثبوت تو ملا تھا ایک کتے کی سونگنے کی وجہ سے، کیونکہ میں ان کو وہاں لے گیا تھا جہاں پہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر ساروں کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا، بلکہ یہ وہی وقت تھا کہ جب میری بیگم کو پتہ چلا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، صرف مجھے پتا تھا اس بارے میں، کیونکہ یہ سارا منصوبہ میرا تھا، یہ میری انا تھی، صرف میری انا کہ میں کروں گا اور کوئی بھی نہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہوا تو یہ منصوبہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کو پتہ چلا تو پولیس نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی تھی گھر کے سامنے، تو وہ گھر واپس آئی میری بیٹی کے ساتھ، تو اس نے مجھے وہاں دیکھا تو میں بس گھاس پر بیٹھا ہوا تھا، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں تاکہ وہ مجھے کنٹرول کر سکیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے جو کہ تھوڑا غلط ہے کیونکہ قانوناً آپ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نہیں ہیں مگر قانونی طور پر آپ گرفتار ہیں، تاکہ اگر کچھ خدا نخواستہ ہو جائے تو ان کے کنٹرول میں بندہ رہے۔ تو وہ وقت تھا جب میری بیگم اور بیٹی گھر آئیں اور ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر مسجد میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، ان کو یہ کہانی پہنچ گئی، اوپر سے یہ اخباروں میں آ گیا۔ پھر کسی نے میرا سامنا کیا، میں ایک دعوت پہ بلایا گیا جنہوں نے اسلامک سینٹر بنایا تھا، اور میں وہاں بڑی خوشی خوشی گیا، اور پھر وہاں پہ ایک بی بی بہرامی تھی اور اس نے میرے سے پوچھا، وہ کہتی ہے رچرڈ بھائی یہ کیا کہانی ہے کہ آپ اسلامک سینٹر کو تباہ کرنا چاہتے تھے؟ میں اتنا شرمندہ تھا اس وقت، اتنا شرمندہ تھا، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے جگہ دی، یہ جانتے ہوئے کہ میں ایک فوجی تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں ان کے ملکوں میں لڑنے گیا تھا۔ تو ان کو پتا تھا کہ میں نے وہاں پہ کیا 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 ہوا ہے، مگر انہوں نے اس کے باوجود مجھے اپنے گھر اور دلوں میں جگہ دی، مجھے قبول کیا۔ تو میں نے ان کو وہ پھر سچ بتایا اور ان کو بتایا کہ آپ کی وجہ سے میں نے اپنا منصوبہ پورا نہیں کیا، آپ نے مجھے دکھایا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کو ایک طرف رکھ دیں، آپ سب نے مجھے انسانیت دکھائی اور اس چیز نے ہم سب کو بچا لیا۔ وہ پریشان تھے مگر خوش تھے۔ کچھ بھائیوں نے مجھے جھپی ڈالی جو پہ مجھے اس وقت ناپسند تھی، مجھے جھپیاں لینا یا دینا پسند نہیں تھا، مجھے جھپیوں سے الجھن تھی، میں کہتا تھا آپ ادھر ہی رہیں، میں ادھر اور آپ ادھر رہیں، مگر یہ سب ایک غیر حقیقی قسم کا ایک قصہ تھا، اور اس چیز نے اس کو پکا کیا کہ یہ سارا میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہی پلے بڑے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے علم پر پلے بڑے ہیں۔ آپ کے قبول اسلام سے آپ کی فیملی کیسے متاثر ہوئی اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے، کیونکہ جب میں نے شہادہ لے لی، میں نے اپنی بیگم کو نہیں بتایا ہوا تھا، اس کو پتا کہ میں مسجد جاتا ہوں، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ کیوں۔ تو میں وہاں جاتا ہوں اور میں شہادت لیتا ہوں اور پھر میں گھر آتا ہوں اور میں صوفے پہ بیٹھ گیا جس طرح کہ میں کام سے گھر آیا ہوں، اور وہ میرے سے پوچھتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریشان تھی کہ شاید میں کچھ کر ڈالوں۔
مگر اس کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے اسے کہا میں مسلمان ہوں. یہ بھی ایک مزیدار واقعہ ہے, یہ سچ ہے مگر ایک مزیدار واقعہ ہے. تو وہ کہتی ہے کیا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے شہادت لے لی ہے. تو وہ کہتی ہے شاوٹ. تو میرے پاس جو تھوڑا سا علم تھا اسلام کے بارے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ایک بیپٹزم کا محاورہ دے کر, اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا سوچوں. تو وہ مجھے کہتی ہے میں تجھے ابھی بتا رہی ہوں کہ میں اپنے سر پہ کچھ نہیں باندھنا شروع کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم تو مسلمان نہیں ہو تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی. تو اس نے کہا کہ تمہیں اگر زیادہ بیویاں چاہیے تو میں ان میں سے ایک نہیں ہوں گی. تو میں سوچ رہا ہوں شاید مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. تو اس نے بھی شہادت لی اور پھر ہم یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے. ہم سارے کافی حیران تھے مگر مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے. تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور میں کہا اچھا تو اب تم مسلمان ہو. تو اب وہ زیادہ بیویوں کا جو چکر ہے تو وہ بڑے غصے سے نا مجھے دیکھ کر کہتی ہے مجھے گاڑی نہ رکوانے پہ مجبور کرنا. تو میں نے کہا گاڑی تو میں چلا رہا ہوں, تم گاڑی کو کیسے رکواؤ گی؟ تو کہتی ہے میں رکوا لوں گی. تو یہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. بلکہ ڈاکٹر سبیل ہیں جنہوں نے ان کو شہادت دلوائی تھی. ہاں وہ منسی آئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں کی یونیورسٹی میں تقریر دی اور میری بیگم اور میری بچی وہاں پہ میرے ساتھ تھے, اور شاید کچھ سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے. تو اس رات انہوں نے جواب دیے تو ان دونوں نے پھر شہادت لی. میں تو بہت خوش تھا. جب آپ پیچھے مڑ کر اپنے مذہب کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا چونکہ میں نے کافی برائیاں کی ہوئی تھیں, بظاہر سب اچھے کاموں کے لیے, مگر اندر سے مجھے پتا تھا کہ وہ سب غلط تھا. مجھے واقعی پتا تھا مگر تسلیم نہیں کرتا تھا, اور یہ چیز مجھے اندر سے کھا رہی تھی. بلکہ میں خود کشی کے بارے میں بھی سوچتا تھا. ایک ڈاکیومنٹری ہے اسٹرینجر ایٹ دا گیٹ, اس میں ایک تصویر ہے جس میں کچھ لوگ کھڑے ہیں کالی وردیوں میں اور منہ پہ ان کے کچھ لگا ہوا ہے. وہ تصویر میری ٹیم کی تھی. اس ٹیم میں سے صرف میں زندہ بچا. اس ٹیم میں سے ہر بندے نے فوج سے ریٹائر ہوا اور پھر خودکشی کی, اور میں کافی عرصے تک ایسے ہی محسوس کرتا رہا. اور جیسے میں نے پہلے کہا جب میں فوج واپس بھرتی ہوا میں 2 سال کے لیے باہر نکلا, پھر میں سیدھا واپس چلا گیا, ورنہ میرا وہی حال ہونا تھا. اور میں دوبارہ کہتا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے, یہ سب اللہ کے کام ہے. جب میں پہلے مسلمان ہوا تو یہی سوال پوچھتا تھا کہ یہ سب میرے پہ کیوں بیتی. میں ایک دکان پہ جا سکتا تھا, وہاں پہ قرآن دیکھ سکتا تھا, مجھ سے یہ سارا کچھ کیوں کرایا؟ اور یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ یہ علم غائب ہے. مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ چونکہ میں ایسا تھا, میں اتنا غصے والا تھا, مجھے یہ سب گزرنا پڑا تاکہ میں اپنی اصلی منزل پر پہنچ سکوں, چونکہ ورنہ میرے پہ اثر نہ ہوتا. کیونکہ اب میرا مقصد حیات کچھ اور ہے, اب میری ایک منزل ہے, میرا کوئی مقصد ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میں یہ چیز سمجھتا ہوں. آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا ایک موقع ملا اور آپ کے پاس چند لمحے ہوں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ تو میں کافی عرصے سے اس چیز پر غور کر چکا ہوں کہ میں کیا کہوں گا اگر کوئی غیر مسلمان میرا سامنا کرے جوابات مانگتے ہوئے. میں یہ کہوں گا سب سے پہلے سانس لیں, سانس لیں. یہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے. سانس لیں اور قرآن پڑھیں, بس پڑھیں. اگر آپ مسلمان نہیں بھی بنتے آپ علم حاصل کریں گے قرآن سے, کیونکہ یہی معجزہ ہے قرآن کا.